ہماری یونیورس بے انتہا وسیع ہے۔ اس کی وسعتوں کے متعلق ہمیں 100 سال قبل اندازہ تک نہیں تھا۔ اب حال یہ ہو چکا ہے کہ زمین جیسے پرسرار سیارے پر مقید انسان نامی مخلوق بے کراں کائناتی سمندر کو محو حیرت سے تکتی جا رہی ہے۔ ہزاروں سال کی ریاضتوں کے باوجود آج بھی ہمیں یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہم کائنات کے متعلق کچھ بھی نہیں جان پائے۔ اس کی وسعتیں ہیں کہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ ہم اپنے سروں پر منڈلاتی اس پہیلی کو جتنا سلجھانے کی کاوشیں کر رہے ہیں، اتنا ہی اس کی پیچیدگی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور یہ پیچیدہ کیسے نہ ہو، اس معمے کو یہاں تک پہنچنے میں اربوں برس لگے۔ شروعاتی انسان نے ستاروں کی چال ڈھال کو سمجھ کر معلوم کیا کہ کون سا موسم کب آئے گا، کیونکہ سردی اور گرمی میں ہمیں مختلف ستارے آسمان پر جگمگاتے دکھائی دیتے ہیں۔ ان کے پیٹرنز کو سمجھ کر ہم نے وقت پر فصلیں بونا اور کاٹنا سیکھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ کچھ انسانوں کے گروہوں کو یہ غلط فہمی ہوئی کہ اگر یہ پیٹرنز ہمیں فصلیں بونے اور کاٹنے کا بتا سکتے ہیں تو یہ یقیناً ہماری قسمت پر بھی اثر انداز ہوتے ہوں گے۔ یہی وہ مقام تھا جہاں سے علم النجوم نامی غلط العام علم کی بنیاد رکھی گئی۔ لیکن اس دوران بھی کچھ عظیم فلاسفر موجود تھے جو کائنات کو ایک الگ زاویے سے دیکھتے تھے۔ مثلاً آج سے 2500 سال پہلے ارسطو نے ایک عجیب چیز دیکھی۔ انہوں نے دیکھا کہ مریخ آسمانی چادر پر تیرتے تیرتے کچھ دیر کے لیے چاند کے پیچھے چھپ گیا ہے۔ اس واقعے کی وجہ سے ہمیں پہلی بار علم ہوا کہ مریخ تو چاند سے بھی زیادہ دور ہے۔ جہاں ایک جانب ارسطو یہ سب نوٹ کر رہے تھے تو دوسری جانب یونانی فلاسفرز اس گتھی کو سلجھانے میں مصروف تھے کہ آسمان پر تمام ستارے تو ساکن دکھائی دیتے ہیں، لیکن صرف 5 ستارے ایسے ہیں جو اپنی جگہیں بدلتے رہتے ہیں۔ ان کو پلانیٹس نام دیا گیا۔ یونانی زبان میں پلانیٹ کا مطلب مسافر ستارے ہوتا ہے۔ ہزاروں سال کی مسافت طے کر کے یہ نام بگڑتا ہوا اب پلانٹ کی شکل میں ہمارے سامنے ہے۔ پلانٹس پر تحقیق اور مریخ کی دوری کے علاوہ ایک اور حیران کن دریافت زمین کی ہیئت کا سراغ لگانا تھا۔ قدیم دور کا انسان زمین کو لامتناہی اور فلیٹ سمجھتا تھا، لیکن پھر یونانی فلاسفرز نے چاند اور سورج گرہن کے ذریعے پتہ لگایا کہ زمین فلیٹ نہیں ہو سکتی، کیونکہ چاند گرہن کے دوران چاند کی سطح پر زمین کا گول سایہ ہمیں باقاعدہ پڑتا دکھائی دیتا ہے۔ وقت گزرتا رہا، مسلم سائنسدانوں کے علمی عروج کا زمانہ آیا۔ اس دوران البیرونی نے پنڈ دادن خان کے ایک ٹیلے پر بیٹھ کر سائے کی مدد سے زمین کا ڈایا میٹر معلوم کیا، جو کہ حیران کن حد تک موجودہ ڈایا میٹر کے نزدیک ہے۔ یہ بات انتہائی اہم ہے کہ انسان تب تک زمین کی ہیئت معلوم کر چکا تھا، لیکن اس کے باوجود ہم زمین کو پوری کائنات کا سینٹر تصور کرتے تھے۔ ہمیں محسوس ہوتا تھا کہ چاند، سورج، ستارے، سیارے ہماری زمین کے گرد چکر لگانے میں مصروف ہیں، لیکن اس ماڈل میں ایک خامی تھی، وہ یہ کہ سیاروں کے مدار کو نوٹ کرنے پر ہمیں معلوم ہوتا تھا کہ یہ ہر کچھ مہینوں کے بعد اپنے مدار سے ہٹ کر ایک لوپ مکمل کرتے ہیں اور واپس اپنے مدار میں لوٹ آتے ہیں۔ سیارے سیدھے چلتے چلتے اچانک سے اپنے مدار سے ڈسٹرب کیوں ہوتے دکھائی دیتے ہیں؟ اس پہیلی کا جواب اس وقت کوئی نہیں دے سکا تھا۔ ہر فلاسفر اس کا جواب جاننے کو بے چین تھا، مگر پھر 16ویں صدی کا زمانہ آیا جب کوپرنیکس نے اس پہیلی کا جواب دینے کے لیے ایک بہت بڑا دعویٰ کیا۔ اس نے کہا
کہ اگر ہم یہ مان لیں کہ ہر شے ہماری زمین کی جگہ سورج کے گرد چکر کاٹ رہی ہے تو اس پہیلی کا جواب ہمیں مل جائے گا۔ مگر یہ دعویٰ عیسائیت کے خلاف تھا، جس وجہ سے کوپرنیکس نے یہ دعویٰ اپنی عمر کے آخری سال میں کیا، اور جب اندازہ ہوا کہ اس دعوے کی وجہ سے ان کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے تو وہ اسے محض ایک مفروضہ کہہ کر پیچھے ہٹ گئے۔ اس دوران گیلیلیو نے دریافت کیا کہ اگر ہم دو عدسوں کو ایک دوسرے کے اوپر نیچے رکھیں تو دور کی شے بڑی دکھائی دیتی ہے۔ اس سوچ کو بڑھاتے ہوئے گیلیلیو نے پہلی دوربین ایجاد کی۔ گیلیلیو نے جب دوربین کا رخ آسمان کی جانب کیا تو انہوں نے عجب نظارہ دیکھا۔ انہوں نے مشتری کے گرد 4 چاند منڈلاتے دیکھے۔ بعد ازاں انہوں نے جب یہ نظارہ دوبارہ کرنا چاہا تو وہ چاند اپنی پوزیشنز تبدیل کرتے دکھائی دیے۔ یہ پہلی بار تھی کہ ہمیں معلوم ہوا کہ ضروری نہیں کہ پوری کائنات زمین کے گرد چکر لگا رہی ہو۔ جیسے مشتری کے چاند مشتری کے گرد چکر لگا رہے ہیں، بالکل ویسے ہی سیارے سورج کے گرد چکر لگا رہے ہوں گے، یعنی کہ کوپرنیکس کی بات صحیح تھی۔ یہ بہت بڑی چھلانگ تھی جس کے لیے ہم تیار نہیں تھے۔ اس کے 2 نقصانات ہوئے، ایک تو زمین کی کائنات میں مرکزی حیثیت کو ٹھیس پہنچی، اور دوسرا یہ کہ ہمیں زمین کو حرکت کرتا ماننا پڑا۔ ساکن زمین اور زمین کا کائناتی مرکز سے ہٹنا عیسائیت کے لیے خطرناک تھا۔ اس سچائی کی پاداش میں گیلیلیو اور دیگر فلکیات دانوں کو سنگین سزائیں سنائی گئیں۔ برونو نامی فلکیات دان کو ان حقائق سے انکار نہ کرنے پر الٹا لٹکا کے آگ لگا دی گئی تھی۔ آج بھی اگر آپ روم کی گلیوں میں کبھی جائیں تو ایک مقام پر آپ کو برونو کا اداس مجسمہ کھڑا دکھائی دے گا۔ اس مجسمے کے قریب ہنستے کھیلتے سیاح اس حقیقت سے ناواقف ہوتے ہیں کہ یہ وہی مقام ہے جہاں برونو کو سچ بولنے کی پاداش میں پوپ کے حکم پر زندہ جلا دیا گیا تھا۔ ایسے بہت سے گھنونے واقعات اس تاریک دور کا حصہ ہیں جن پر بعد ازاں 350 سال بعد 1992 میں پوپ کی جانب سے باقاعدہ اعلانیہ معافی بھی مانگی گئی۔ گیلیلیو کی ٹیلیسکوپ سے دکھائے گئے ان 4 چاندوں کو آج ہم گیلیلین مونز کے نام سے جانتے ہیں۔ گیلیلیو سے قطع نظر ٹیلیسکوپ بنانے کا ایک اور طریقہ نیوٹن نے کھوجا، جسے ہم آج نیوٹونین ریفلیکٹر ٹیلیسکوپ کہتے ہیں۔ اس طریقہ کار میں ہم عدسوں کی جگہ آئنوں کا استعمال کرتے ہیں۔ آئینہ تمام روشنی کو یکجا کر کے ایک مقام پر جمع کرتا ہے، جس کے ذریعے ہم کسی شے کا بڑا امیج دیکھ سکتے ہیں۔ اس کا فائدہ یہ تھا کہ اب ہم کائناتی سمندر میں جھانکنے کے لیے دیوہیکل ٹیلیسکوپس بنا سکتے ہیں۔ ہبل سے لے کر جیمز ویب تک تمام ٹیلیسکوپ اسی طریقہ کار پر بنائی گئی ہیں۔ ٹیلیسکوپ کی ایجاد نے فلکیاتی میدان میں جیسے طوفان مچا دیا۔ 18ویں صدی تک کائناتی دریچوں کو کریدنے کے لیے ہم نے ٹیلیسکوپ کی طاقت میں بے پناہ اضافہ کیا۔ اس دوران فلکیات دانوں نے دیکھا کہ خلا میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ستاروں سے ہٹ کر ہیں۔ ان کو ہم نے نیبیولا نام دیا۔ بعد کی تحقیقات نے ہمیں بتایا کہ کچھ بادل تو ایسے ہیں جو ہماری ملکی وے کی طرح مکمل کہکشائیں ہیں۔ یہ ٹیلیسکوپ کی طاقت ہی تھی جس نے آئنسٹائن جیسے جینیس کو نظریہ اضافت میں ہبل کانسٹنٹ شامل کرنے پر مجبور کیا۔ پہلی جنگ عظیم کے خاتمے کے بعد ایڈون ہبل فوج سے ریٹائر ہوئے اور زیادہ وقت کائنات کو کھوجنے میں گزارنے لگے، جہاں انہوں نے ماؤنٹ ولسن آبزرویٹری میں 100 انچ کی ٹیلیسکوپ سے کائنات کو کریدنے کا فیصلہ کیا۔ اس آبزرویٹری میں انہوں نے سن 1929 میں نوٹ کیا کہ ہماری کائنات ساکن نہیں ہے بلکہ پھیل رہی ہے۔ ایسا انہیں کہکشاؤں کی ریڈ شفٹ ناپنے سے پتہ چلا۔
فلکیات کی سب سے بڑی دریافت تھی۔ اس سے پہلے تک کائنات کو ساکن مانا جاتا تھا اور یہ نظریہ تسلیم کیا جاتا تھا کہ کائنات ہمیشہ سے ایسی تھی اور ایسی ہی رہے گی۔ اس کی پیدائش اور اختتام کے متعلق کوئی نظریہ ہمارے پاس نہیں تھا۔ ایڈون ہبل کی دریافت ہمارے پاس ناقابل تردید ثبوت کے طور پر موجود تھی کہ کبھی نہ کبھی تو کائنات کا آغاز ضرور ہوا ہے، جس کا مطلب تھا کہ ہمیں مزید ماضی میں جھانکنے کے لیے ماؤنٹ ولسن آبزرویٹری سے بھی بڑی ٹیلیسکوپ درکار ہے۔ اسی اثنا میں کائنات کے آغاز کی وضاحت کے لیے بگ بینگ تھیوری کو میدان میں لایا گیا، جس کے انڈائریکٹ کئی ثبوت ہمیں مل بھی چکے ہیں۔ ہبل ٹیلیسکوپ ایسی کئی کہکشائیں ہمیں دکھا چکی ہے جو کہ بگ بینگ کے محض 40 کروڑ سال بعد بنی تھی۔ جب ہم ہبل یا اس سے طاقتور ٹیلیسکوپ سے کائناتی دریچوں میں جھانکتے ہیں تو بہت زیادہ فاصلے پر موجود کہکشائیں انتہائی مشکل سے دکھائی دیتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کہکشاؤں کی روشنی اس حد تک کمزور ہو چکی ہوتی ہے کہ ہم انہیں ویزیبل اسپیکٹرم میں نہیں دیکھ سکتے، جس کا مطلب ہے کہ عام ٹیلیسکوپس کی بجائے ہمیں انفراریڈ ٹیلیسکوپ کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ ایسی ٹیلیسکوپ کو بنانا اتنا مشکل نہیں ہے جتنا اس کو استعمال کرنا ہے۔ انفراریڈ ٹیلیسکوپ کے استعمال میں سب سے بڑی رکاوٹ وہ شے ہے جس کے بلبوتے پر ہم زندہ ہیں، یعنی ہماری ہوا کی وجہ سے زمین پر پیدا ہونے والی انفراریڈ ریز زمینی فضا سے ٹکرا کر واپس آ جاتی ہیں، جس وجہ سے زمین پر موجود ایسی کوئی بھی ٹیلیسکوپ خلا میں کچھ نہیں دیکھ پاتی۔ آسان الفاظ میں اگر کہا جائے تو انفراریڈ ٹیلیسکوپس زمینی ماحول میں اندھی ہو جاتی ہیں۔ جہاں ایک یہ مسئلہ زمین پر ہمیں انفراریڈ ٹیلیسکوپس کے استعمال سے روکے رکھتا ہے، تو وہیں دوسری جانب درجہ حرارت کا زیادہ ہونا بھی ایک اہم پریشانی ہے۔ جس شے کا درجہ حرارت جتنا زیادہ ہوگا اس سے انفراریڈ ریز سمیت بہت سی لہروں کا اخراج اتنا ہی زیادہ ہوگا، جس وجہ سے انفراریڈ ٹیلیسکوپس کو بروئے کار لانے کے لیے -223 ڈگری سینٹی گریڈ سے کم درجہ حرارت چاہیے ہوتا ہے۔ ان دو مسائل کی وجہ سے انفراریڈ ٹیلیسکوپس کا ایک ہی ٹھکانہ رہ جاتا ہے: اندھیری کھپ اور یخ سپیس، یعنی ہماری خلا۔ خلا میں انفراریڈ ٹیلیسکوپس ٹھیک کام کر سکتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جیمز ویب ٹیلیسکوپ کو خلا میں بھیجنے کا پلان بنایا گیا۔ یہ پلان کئی دہائیوں کی محنت کے بعد بالآخر 25 دسمبر 2021 کو آریون راکٹ کے ذریعے پورا ہوا۔ À tous de DDO, attention pour les décomptes finales. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, unité, top. And we have engine start. And liftoff. Allumage EAP, décollage. Decollage, liftoff from a tropical rainforest to the edge of time itself. James Webb begins a voyage back to the birth of the universe. Punching a hole through the clouds, 20 seconds into the flight, good pitch program reported. یہ 1 ماہ بعد زمین سے 15 لاکھ کلومیٹر دور اپنے ہدف تک پہنچے گی، جسے ہم L2 یعنی لیگرانج پوائنٹ بھی کہتے ہیں۔ مختصراً سمجھایا جائے تو لیگرانج پوائنٹ خلا میں ایسے مقامات ہوتے ہیں جہاں 2 اجرام فلکی کی کشش ثقل برابر ہو جاتی ہے۔
یہ ٹیلیسکوپ L2 پر 6 ماہ قیام کرنے کے بعد کائنات میں موجود سب سے قدیم کہکشاؤں کو تلاش کرنے اور غیر شمسی سیاروں کی فضا کا جائزہ لینے کا کام شروع کر لے گی۔ لانچنگ کے 27 منٹ بعد خلا میں پہنچتے ہی جیمز ویب ٹیلیسکوپ آریان راکٹ سے علیحدہ ہو جائے گی۔ تقریباً 31 منٹ بعد اس کے سولر پینلز کھلیں گے جو ٹیلیسکوپ کو برقی توانائی مہیا کرنا شروع ہوں گے۔ 2.5 گھنٹے بعد اس میں لگے تھرسٹرز کو آن کر کے ٹیلیسکوپ کو دھکا دیا جائے گا، جس کے بعد اس کا L2 کی جانب سفر شروع ہوگا۔ 2.5 دن کے بعد ایک بار پھر تھرسٹرز کو آن کر کے اس کی سمت کو درست کیا جائے گا۔ 3 دن کے بعد اس کی سن شیلڈ کے ایک حصے کو کھولنے کا عمل شروع کیا جائے گا۔ 5 دن کے بعد اس کے فلیپ کو کھولا جائے گا تاکہ سولر ونڈز ٹیلیسکوپ کی سمت پر اثر انداز نہ ہو سکے۔ لانچنگ کے 6 دن کے بعد سن شیلڈ کی پہلی پرت اور 7ویں دن بقیہ پرتیں مکمل طور پر کھول دی جائیں گی۔ 10 دن بعد اس کا سیکنڈری مرر اوپن کیا جائے گا۔ 12 دن بعد اس کے پرائمری مررز کو ایک ایک کر کے اوپن کرنا شروع کر دیا جائے گا۔ اس کا پرائمری مرر 18 سیگمنٹس یعنی 18 حصوں پر مشتمل ہے۔ لانچنگ کے 28ویں دن جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ زمین سے کمیونیکیشن کرنا شروع ہو جائے گی، جس کے اگلے ہی دن یعنی لانچنگ کے 29ویں دن یہ L2 پوائنٹ پر پہنچ جائے گی۔ یہ مقام زمین سے 15 لاکھ کلومیٹر دوری پر ہے۔ یہ وہ بارڈر لائن ہے جہاں ہماری زمین کی حکمرانی کا اختتام اور سورج کی حکمرانی کی شروعات ہو جاتی ہیں۔ تقریباً 96 دن اسی مقام پر رہنے کے بعد ٹیلیسکوپ کا درجہ حرارت -223 ڈگری سینٹی گریڈ تک کم ہو جائے گا، جس کے بعد یہ استعمال کے قابل ہو جائے گی۔ 118 دن بعد اس کے تمام شیشے کھل جائیں گے اور یہ اپنی حقیقی شکل میں آ جائے گی۔ مزید کچھ ہفتے اسی طرح گزارتے ہوئے اپنی لانچنگ کے 180 دن بعد یعنی 6 مہینے یہ کام کرنا شروع کر دے گی اور ہمیں کائنات کی اولین کہکشاؤں کی تصاویر ملنا شروع ہوں گی۔ جیمز ویب ٹیلیسکوپ کا شیشہ 18 چھوٹے شیشوں پر مشتمل ہے۔ یہ سب بیریلیم نامی دھات سے بنائے گئے ہیں جو خلا کے سخت ماحول کو جھیل سکتی ہے۔ بیریلیم پر انسانی بال کی موٹائی کے برابر سونے کی پرت بھی چڑھائی گئی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ روشنی منعکس ہو سکے۔ ہبل ٹیلیسکوپ کے مقابلے میں جیمز ویب ٹیلیسکوپ کافی بڑی ہے۔ اس کا سیکنڈری مرر 21 فٹ ڈائے میٹر کا حامل ہے، جبکہ ہبل ٹیلیسکوپ کا سیکنڈری مرر تقریباً 8 فٹ کا تھا۔ اتنی بڑی ٹیلیسکوپ کو کسی راکٹ میں فکس نہیں کیا جا سکتا، جس وجہ سے اس کے پرائمری مرر کو 18 سیگمنٹس میں تقسیم کرنا پڑا، جو مل کر ایک دیو ہیکل آئینے کا کردار ادا کریں گی۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے پہلی بار چھوٹے شیشوں کو جوڑ کر کوئی ٹیلیسکوپ بنائی ہے، بلکہ ہم یہ تجربہ پہلے بھی کیک ٹیلیسکوپ کی شکل میں کر چکے ہیں، جس میں ہم نے 36 شیشوں کو جوڑ کر پرائمری مرر بنایا تھا۔ جیمز ویب کی لانچنگ سے لے کر کام شروع ہونے تک 340 ایسے نازک موڑ آئیں گے جہاں ایک معمولی سی غلطی بھی اس سارے مشن کو ختم کر سکتی ہے۔ ہبل ٹیلیسکوپ کو جب لانچ کیا گیا تب اس سے ملنے والی پہلی تصویر دھندلی تھی۔ جب تحقیق کی گئی تو معلوم ہوا کہ ہبل ٹیلیسکوپ کے آئینے کی کیلیبریشن میں انسانی بال کے برابر فرق آ گیا تھا، جس کے لیے ایک انسانی مشن کو وہاں بھیجا گیا اور انہوں نے اسے ٹھیک کیا۔ ہبل ٹیلیسکوپ زمین سے صرف 500 کلومیٹر دور ہے، جس وجہ سے اسے ٹھیک کر لیا گیا۔ اگر جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ میں کوئی خرابی یا غلطی آ جاتی ہے تو پورا مشن ختم ہو جائے گا۔ اتنی دوری تک کسی انسانی مشن کو بھیجنا تاحال ممکن نہیں۔ چاند ہم سے 4 لاکھ کلومیٹر دور ہے، جبکہ یہ ٹیلیسکوپ 15 لاکھ کلومیٹر دوری پر براجما ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے اسے بھیجنے سے قبل اس کی کافی ٹیسٹنگ کی ہے۔ اس کو سن 2007 میں لانچ ہونا تھا، مگر اس کی ٹائم لائن کو بڑھا کر 2021 کے آخر تک لے جایا گیا۔ لیگرانج پوائنٹ پر ہونے کی وجہ سے سورج اور زمین ہمیشہ اس کے عقب پر ہوں گے،
جس وجہ سے کسی بھی اسپیسیفک مقام پر فوکس رکھنے کے لیے اس کو بھرپور مواقع ملیں گے۔ زیادہ فوکس رکھتے ہوئے یہ ٹیلیسکوپ دور دراز موجود ان کہکشاؤں کو بھی دیکھ پائے گی جنہیں ہبل ٹیلیسکوپ نہیں دیکھ سکی تھی۔ بہت زیادہ فاصلے پر ہونے کی وجہ سے اس کا درجہ حرارت -223 ڈگری سینٹی گریڈ تک مینٹین رکھنا بھی آسان ہوگا۔ پہلے پہل اس ٹیلیسکوپ کا نام نیکسٹ جنریشن اسپیس ٹیلیسکوپ تھا، مگر سن 2002 میں ناسا نے اعلان کیا کہ جیمز ای ویب کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے اس کا نام جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ رکھا جائے گا۔ جیمز ویب سن 1961 سے لے کر سن 1968 تک ناسا کے ایڈمنسٹریٹر رہے تھے اور انہوں نے چاند پر قدم رکھنے والے اپولو پروگرام کی کامیابی کے لیے کلیدی کردار ادا کیا تھا۔ ناسا کی جانب سے اپنے فلیگ شپ مشن کو جیمز ویب کے نام پر رکھے جانے کی وجہ سے دنیا بھر کی ہم جنس پرست کمیونٹی نے شدید احتجاج بھی کیا، کیونکہ کچھ اطلاعات کے مطابق جیمز ویب ہم جنس پرستوں کے شدید مخالف تھے۔ انہوں نے اپنے دور میں ہم جنس پرستوں سے سخت رویہ بھی اپنائے رکھا تھا۔ ہم جنس پرست کمیونٹیز کی احتجاج کے باوجود ناسا کی انتظامیہ نے ستمبر 2021 میں اعلان کیا تھا کہ وہ جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ کا نام تبدیل نہیں کریں گے۔ جب ہم نے ہبل کو بنانا شروع کیا تب سے ہی یہ سوالات اٹھنا شروع ہو گئے تھے کہ ہبل ٹیلیسکوپ کے بعد اگلی ٹیلیسکوپ کون سی بھیجی جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ ابھی ہبل ٹیلیسکوپ کو لانچ ہونے میں 2 سال باقی تھے۔ تب سے ہی جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ پر کام شروع کر دیا گیا تھا۔ سن 1996 میں اس پر کام شروع کرتے ہوئے یہ ٹارگٹ متعین کیا گیا تھا کہ 2007 میں اسے خلا میں بھیج دیا جائے گا، مگر تکنیکی مسائل اور ٹیکنالوجی کی کمی کے باعث ٹیلیسکوپ کی ری ڈیزائننگ کی گئی۔ اس کے وزن کو 300 ٹن سے کم کر کے صرف 6 ٹن تک لایا گیا اور مارچ 2016 میں ٹیلیسکوپ مکمل ہو جانے کے بعد اعلان کیا گیا کہ اس کو مختلف ٹیسٹنگ فیزز سے گزارا جائے گا اور ٹیسٹنگ مکمل ہونے پر اسے مارچ 2018 میں لانچ کیا جائے گا۔ یہ ڈیڈ لائن مختلف وجوہات کی بنا پر ملتوی ہوتے ہوتے دسمبر 2021 تک پہنچی اور بالآخر اسے 25 دسمبر 2021 کو لانچ کیا گیا۔ Decollage liftoff from a tropical rainforest to the edge of time itself, James Webb begins a voyage back to the birth of the universe. انسان تاحال چاند تک ہی جا سکا ہے، جو کہ 4 لاکھ کلومیٹر دور ہے، جس کا مطلب ہے کہ 93 ارب نوری سال وسیع اس کائنات میں انسان صرف 4 لاکھ کلومیٹر تک ہی سفر طے کر سکا ہے۔ ہم اپنی اس ننھی ٹیلیسکوپ کو 15 لاکھ کلومیٹر دور بھیج رہے ہیں، جہاں اگر اس میں کوئی خرابی آ گئی تو کوئی انسان جا کر اسے ٹھیک نہیں کر سکے گا، جس وجہ سے اسے بھیجنے سے قبل ایک پرزے کو جانچا گیا۔ اس جانچ کی وجہ سے ہی اس کی لانچنگ کو متعدد بار ڈیلے کرنا پڑا۔ جیمز ویب کی طاقت ہبل سے 6 گنا زیادہ ہے۔ یہ ہبل کے برعکس ویزیبل اسپیکٹرم میں دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتی، بلکہ اس کا میدان انفراریڈ ریز ہیں جو انتہائی مدھم کہکشاؤں سے خارج ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہبل ٹیلیسکوپ کو جب ہم 13 ارب نوری سال دور کائناتی دریچوں میں جھانکنے پر مجبور کرتے ہیں تو وہ خاموش ہو جاتی ہے۔ اس خاموشی کی وجہ سے ہمیں بگ بینگ سے جڑے بہت سے اہم سوالات کے جوابات نہیں مل پاتے۔ ہم یہ نہیں جان پاتے کہ اولین کہکشائیں کیسے بنی تھیں۔ ہمارے پاس اولین کہکشائیں بننے کے جو ماڈلز ہیں، ان میں سے کون سا ماڈل کتنا درست ہے؟ جیمز ویب کے ذریعے ہم نہ صرف بگ بینگ کے دور کو چھونے کی کوشش کریں گے بلکہ غیر شمسی سیاروں کے قریب بھی جا سکیں گے۔ ہم اب تک 4000 سے زائد غیر شمسی سیارے دریافت کر چکے ہیں۔ آج سے کچھ دہائیاں قبل ہم نہیں جانتے تھے کہ کسی ستارے کے گرد سیارے ہوں گے، مگر سن 1992 میں پہلے غیر شمسی سیارے کی دریافت نے سب کچھ بدل دیا۔ یہ دریافت ویسی ہی اہم تھی جتنی گیلیلیو کا اپنی ٹیلیسکوپ سے مشتری کے چاند دیکھنا تھا۔ کھیرے کی سائز کی گیلیلیو کی ٹیلیسکوپ سے ہمیں علم ہوا کہ آسمان بالکل بھی ویسا نہیں ہے جیسا ہمیں دکھائی دیتا ہے، بلکہ یہ زیادہ تر ایسے نظاروں پر مشتمل ہے جنہیں ہماری آنکھ دیکھنے سے قاصر ہے۔
اسی طرح کائنات کا بیشتر حصہ انفرا ریڈ اسپیکٹرم پر مشتمل ہے، جبکہ ہم ویزیبل اسپیکٹرم کی حامل ٹیلیسکوپ سے کائنات کو کھنگالنے میں مصروف ہیں۔ بہرحال ہم ان غیر شمسی سیاروں سے منعکس ہونے والی ریڈیشنز کا مطالعہ کر کے یہ معلوم کر سکیں گے کہ کون سے سیارے پر کون سے عناصر کتنی مقدار میں موجود ہیں۔ یہ معلومات ہمیں زمین جیسے سیاروں کو کھوجنے میں مدد دے گی۔ ہمیں اس سوال کا جواب بھی مل سکے گا کہ کیا ہم اس کائنات میں اکیلے ہیں یا کوئی اور بھی ہے جو ہمیں تلاش کر رہا ہے۔ یہ ٹیلیسکوپ انجینئرنگ کا شاہکار ہے۔ اس کی لانچنگ سے لے کر ڈپلوائے ہونے تک 340 مراحل ایسے ہیں جنہیں انتہائی نازک قرار دیا گیا ہے۔ سن 2018 میں ٹیسٹنگ کے دوران اس کی ہیٹ شیلڈ پھٹ گئی تھی۔ ایسا کچھ خلا میں پہنچنے کے بعد اگر ہوتا تو اربوں ڈالر کی حامل ٹیلیسکوپ ضائع ہو جاتی۔ یہی وجہ ہے کہ سائنسدان اس کو لے کر کسی قسم کی کوئی جلد بازی کرنے کے مخالف ہیں۔ 18 شیشوں پر مشتمل اس ٹیلیسکوپ کے تمام شیشے کھلنے کے لیے 126 ننھی موٹرز کا استعمال کیا گیا ہے۔ 10 ارب ڈالرز کی انویسٹمنٹ کتنی کامیاب ہوگی یہ ان 126 موٹرز پر منحصر ہے۔ کسی بھی شیشے کی بال برابر کیلیبریشن میں فرق ہمارے لیے بڑی مصیبت لا سکتا ہے۔ ان شیشوں کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے سن شیلڈ کے علاوہ ہیلیم گیس کا بھی استعمال کیا جائے گا۔ لیگرانج پوائنٹ پر چاند اور زمین کا سایہ پہنچ رہا ہوتا ہے۔ سائے میں آنے کی وجہ سے ٹیلیسکوپ کے درجہ حرارت میں ڈرامائی تبدیلیاں رونما ہو سکتی ہیں، جس سے بچنے کے لیے ٹیلیسکوپ کو لیگرانج پوائنٹ پر ایک ہالو آربٹ میں رکھا جائے گا۔ اس مدار کا ڈایامیٹر 8 لاکھ کلومیٹر ہوگا۔ ٹیلیسکوپ یہ مدار 6 مہینے میں مکمل کرے گی۔ اس کو مدار میں رکھنے کے لیے 20 تھرسٹرز مختلف سمتوں میں لگائے گئے ہیں۔ جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ پہلی انفراریڈ ٹیلیسکوپ نہیں ہے، بلکہ ہم سپٹزر اسپیس ٹیلیسکوپ اور وائڈ فیلڈ انفراریڈ سروے ایکسپلورر کی شکل میں یہ تجربہ پہلے بھی کر چکے ہیں۔ جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ امریکہ، کینیڈا اور یورپی یونین کا مشترکہ مشن ہے۔ امید کی جا رہی ہے کہ جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ کے بعد خلا میں بھیجے جانے والی اگلی ٹیلیسکوپ کا آئینہ 30 میٹر تک بڑا کیا جا سکتا ہے۔ کتنی حیرت انگیز بات ہے کہ جب JWST کا ڈیزائن اپروو کیا گیا تو اس وقت ہمیں علم ہی نہیں تھا کہ اتنی بڑی ٹیلیسکوپ کو کیسے ہم کسی راکٹ میں رکھ کر بھیجیں گے، لیکن یہ انسانی ترقی کی معراج ہے کہ اس نے ناممکن ہوتے سپنے کو سچ کر دکھایا۔ متعدد مواقعوں پر اس کی فنڈنگ کو کانگریس کی جانب سے ختم کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا، مگر ایسا نہ ہو سکا۔ بالآخر 1996 میں آدھا ارب ڈالر سے شروع ہونے والا یہ فلکیاتی سفر 10 ارب ڈالر کی خطیر رقم سے مکمل ہوا اور 25 دسمبر 2021 کو آریان 5 میں فولڈ ہوئی ٹیلیسکوپ خلا میں پہنچا دی گئی۔ ہمارا اندازہ ہے کہ اگر سب ٹھیک رہا تو جون 2022 میں یہ ہمیں پہلی تصویر ارسال کرے گی۔ اس پہلی تصویر میں 15 ممالک سے تعلق رکھنے والی 258 کمپنیوں کے ہزاروں سائنسدانوں، انجینئرز، ٹیکنیشینز، ایسٹرونامرز اور میتھمیٹیشنز کا خون پسینہ شامل ہوگا۔ جیمز ویب کائناتی کناروں پر ڈیرے ڈالتی کس کہکشاں سے پردے اٹھائے گی؟ ٹیبی ستارے کی اچانک سے روشنی مدھم کیوں ہو گئی تھی؟ کیا کائنات میں کہیں کوئی ہمیں تلاش کر رہا ہے یا پھر اس کائناتی جنگل میں ہم ہی تنہا بھٹکے جا رہے ہیں؟ ایسے بہت سے سوالات کے جوابات ہمیں جیمز ویب کے آئینوں سے ملیں گے۔ اس کے ساتھ ہی ہم آج کی ڈاکومنٹری کا اختتام کرتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ یہ ڈاکومنٹری آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ڈاکومنٹری پسند آنے کی صورت میں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، ڈاکومنٹری کو لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ انشاءاللہ آپ سے جلد ایک نئی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ تب تک اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔